الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا. یہ جنتی لوگ ہیں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا اور تمام انسانیت کا سردار بنایا، اولین اور آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان بنایا، سب سے اعلیٰ گھرانہ بنایا، سب سے اعلیٰ نسل بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مضر کو چھانٹا، پھر اللہ رب العزت نے قبائل مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر قبائل ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا کہ میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں اور سب سے اعلیٰ حسب ہوں. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو سب سے اعلیٰ اور افضل نسل بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ حسب اور سب سے اعلیٰ خاندان بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر درود پڑھنے کا حکم دیا. اور وہی درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے ذریعے بتلا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے، لیکن میرا نسب، میری نسل چلے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی نسل سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر کوئی احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی تو میں اس احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ بروز قیامت خود دوں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے زندہ جاوید کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی و طہارت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ایک چادر کے نیچے کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلا لیا اور چادر کے نیچے کر دیا اور پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا کری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم ان کے ساتھ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ چار پاکیزہ ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب علیًا فقد احبنی ومن ابغضہما علیًا فقد ابغضنی، کہ جس نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ومن ابغضہما فقد ابغضنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا یا ان کو تکلیف دی تو گویا اس نے مجھے تکلیف دی، مجھ سے بغض رکھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں کہ جس نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دی، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ابغضنی، حقیقت میں اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھے تکلیف دی اور مجھے اذیت دی۔ اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو خدا اور خدا کے پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے، خدا کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے تبلیغ کی، لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ایک طوفان آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جتنے لوگ تمہارے ساتھ سوار ہو جائیں گے اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان بتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اللہ رب العزت نے ان کو طوفان نوح سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اب تا قیامت اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے اور جب ہم آتے تو وہ اپنی بات کو ختم کر لیتے، یعنی ہماری وجہ سے چپ ہو جاتے، تو یہی شکایت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، اللہ کی قسم تمہارے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، کروں ساری عمر نوکری اس آشیانے کی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اہل بیت کے محبت کے ساتھ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔